اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک طرف ہم دے رہے ہیں کہ سینسٹیو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی جگہوں پہ لوگ گھس گئے اور کورٹس نے عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا، اس کیس پہ بھی فوری ریلیف دے دیا، تو پھر ایک راہ ہموار ہو رہی ہے کہ بھئی اس ملک میں تو بس پھر طاقت ہی چلے گی اور وی مائٹ بی لوکنگ ایٹ میرے ہم وطنوں ٹائپ سچویشن۔ یار بات یہ ہے مالک کہ ہم جب لائیو اس طرح کیمرے پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو بہت داغ دل یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نومبر 2007 بھی یاد آتا ہے، بالکل ایمرجنسی پلس بھی یاد آتی ہے، تو ہم سوشل میڈیا کے انداز میں بات نہیں کر سکتے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم گزشتہ ہفتے آپ بار بار ربن کر رہے تھے، یہ پوائنٹ بار بار کر رہے تھے اور میں اس سے چڑھنا شروع ہو گیا۔ آخر میں آپ کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ہر ممکن کوشش کی کہ میرا کسی نہ کسی طرح نئی قیادت کے ساتھ کو مکالمہ ہو پائے، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ آپ اس کو بنیاد بناتے ہوئے بار بار مجھے کہتے رہے کہ یار پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا۔ میں نے کہا بھائی اس لیے نہیں کھل رہا کہ ان کے دماغ و دل میں یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ یار پہلے جنہوں نے ان کو بہلایا پھسلایا آگے بڑھایا بڑا ساتھ دیا تو ان کو وقت آنے پر انہوں نے میر جعفر علی زیدی بھی گرفتار ہو گیا، مجھے بتایا گیا کراچی میں، آدھا سیکنڈ بھی نہیں لگا، ابھی اور بھی پکڑیں گے۔ تو اس کے بعد میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میرے پیارے بھائی اب میرا نہیں خیال، یہ پارٹنگ آف ویز ہو چکا ہے، اور میرا خیال ہے کہ گزشتہ ایک مہینے سے میں بار بار آپ یعنی کہ تجسس، ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو ایز اے جرنلسٹ، یو آر کیوریس کہ یار یہ کدھر جا رہی ہیں باتیں، اور میں مستقل ہمارے ہر پروگرام میں نہ صرف میں بلکہ تم نے یہ دیکھا ہوگا کہ اتفاق سے باقی دو شرکاء بھی، بہت مظہر اینڈ بھٹی صاحب، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے، ہم ہر پروگرام میں یہ کہہ رہے تھے کہ یار پچھلے ہفتے سے ہم اور زیادہ برے مقام ہیں، اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو دیکھیے دو باتیں ہیں، میں جو ویژولز آئی ہیں جن میں جو تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے، میرا اپنا خیال ہے اس کے بعد بہت مشکل ہو جائے گا کہ اس وقت عمران خان صاحب کو آج رات کے وقت چھوڑ دیا جائے، مشکل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آئندہ کوئی اور لیڈر پکڑا جائے، آپ 3-4 اس طرح کے علاقوں میں گھس جائیں، تھوڑی سی توڑ پھوڑ کریں، سوشل میڈیا پر ان کی تصاویر وائرل کریں ایک جیسی، اور وہ لیڈر پائے۔ سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اسٹیٹس اس طرح کام کرتی ہیں، اس کو ٹالریٹ کرتی ہیں، میرا خیال ہے، ٹھیک ہے، مجھے خوف ہے۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیوں ایسے ہوا؟ دیکھو ان لوگوں نے ایک مرتبہ نام لیا، جیسے بھٹی صاحب نے کہا، تو اس کے بعد آصف زرداری صاحب تو جہاز پکڑ کے امریکہ چلے گئے، وہ لندن چلے گئے، نہیں وہ تو خیر وہ بہت بعد کا واقعہ آتا ہے نا ان کا، نواز شریف۔ یہاں جو ہوا ہے، یہاں میرا اپنا خیال ہے جو ٹیمپو بڑا ہے نا وہ وزیر آباد سے بھی نہیں بڑا، جوڈیشل کمپلیکس سے بڑا ہے۔ اب یہ کہ عمران خان صاحب تواتر سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے، میں پہچانتا ہوں، سی ٹی ڈی اور وکلا کا کالا کوٹ پہنے کارندے موجود تھے، اور وہ سیریسلی اس بات کو ڈرم کیے چلے جا رہے ہیں کہ اٹ واز another attempt، کہ کس طرح وہاں پہ اتنی ہڑبونگ بچے اور انہیں وہ کر دیا جائے۔ ابھی تک جس سوال کا جواب نہیں ملتا مالک، وہ یہ گفتگو تو تقریباً اسی دن سے کر رہے ہیں جس دن سے وہ جوڈیشل کمپلیکس آئے۔ وائی انہوں نے لاہور جو ہے وہ جو 3 دن پہلے جلسہ کیا ہے، وہاں کیوں کیا؟ وہاں اس کو ایک دم سے دوبارہ نام لے کر کیوں ٹیمپو کیا؟ اس سے میرا اپنا خیال ہے، کیونکہ دیکھو تمہیں ایک بات ماننا پڑے گی کہ ان کے پاس کافی انسائیڈ انفارمیشن ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ انہیں بہت باوثوق ذریعے سے یہ ٹپ آئی کہ صاحب اب جو آپ نے اسلام آباد جانا ہے تو آپ کو گرفتار کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور آج صبح بھی انہوں نے بات کی، اور انہوں نے وہ بات بھی کی، ان کی جو اچھا، اور ان کی گرفتاری کے فوراً بعد ایک کلپ چلی ہے جو یہ کہہ رہی ہے، جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ وہ ہو رہا ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ کل جس انداز میں وہ ڈرافٹ ہوا بیان آیا ہے اس کے جواب میں آئی ایس پی آر کا جو بیان آیا ہے، اس کے بعد یہ جو گرفتاری ہے اس کے لیے عام آدمی اس کو بالکل لنک نہیں کرے گا ود نیب۔ وہ یہ کہے گا کہ جناب یہ تو انہیں جواب دیا گیا۔ بالکل۔ اب
میڈیا کا عام طالب علم ہوتے ہوئے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر کل یہ جواب نہ دیا گیا ہوتا اور آج اسی طرح رینجر جاتی تو یہ امپریشن اور یہ اپنا یہ تاثر یہ جاتا کہ صاحب نیب طلب پہ طلب کیے جا رہی تھی، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، آ کے جواب دیں وغیرہ وغیرہ، تو ایک بات وہ ڈفرنٹ ہو جاتی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں کیا گیا؟ کیا یہ ایسا تو نہیں تھا کہ واضح پیغام دینا تھا کہ جی وی کنٹرول پاور، وی مونوپولائز پاور اینڈ وی کین ڈو وٹ ایور؟ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اسی طرح میں بخدا میں دیانتداری سے ایک سیاست کا طالب علم ہوتے ہوئے پریشان ہوں مالک، دیانتداری سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر جو تصاویر پھیلائی جا رہی ہیں، کیا دیکھو معزز تنگ نے ایک فقرہ کہا ہوا ہے، سرخ جھنڈے کی سرخ جھنڈے سے مخالفت کرو۔ مثلا if I want to let you down، ہم دونوں ایک ہی آئیڈیالوجی سے بلیو کرتے ہیں، ایجنٹ پرووکیچر کا بھی تصور یہی ہے، میں تم سے زیادہ جو ہے وہ انقلابی بن جاؤں گا تاکہ تم عذاب میں پڑو، یعنی تمہارے پاس سمجھوتے کی گنجائش نہ رہے۔ تو میں گھبرایا ہوا ہوں، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے۔ اب یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ جہاں جہاں گھسنے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہاں پہ ایسے کہ جیسے کوئی آپ کا منتظر رہے گا یہ کوئی انقلاب گیٹ کھلے آپ گھس جائیں آپ چلے جائیں، ڈزنٹ میک سینس۔ ایسے نہیں ہوتا، ایسے بالکل نہیں ہوتا۔ یو ایگری؟ آئی ٹوٹلی ایگری، ڈزنٹ میک سینس۔ مجھے ایک بات بتائیں، پہلے جو بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے اس ملک میں وہ ہے جو سپریم کورٹ اتنی کنٹروورشل ہو گئی ہے، اور غلط ہے، صحیح ہے، مطلب کہ مجھے آئی بلیو کہ 63A کا فیصلہ غلط تھا۔ آئی بلیو کہ سپریم کورٹ کے سی جے ڈیسنٹ آدمی ہے، بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے تھے سارے معاملے کو، بینچز کی فارمیشن کو، مگر جتنی مرضی کی غلط بات ہو، اگر سپریم کورٹ کی ریٹ ختم ہو گئی پورا نظام گر جاتا۔ ایوری بڈی نیڈس اے ٹاپ کورٹ، نہ آئین چلے گا نہ ملک چلے گا، ایگزیکٹو آپ کو مجھے سڑکوں پہ گھسیٹے گی، یہی پولیس یہی ایڈیشنل سیکرٹری جینا حرام کر دیں گے عام آدمی، ہم افورڈ ہی نہیں کرتے سپریم کورٹ۔ اب ہائی کورٹ بھی ایک بہت بڑی کنٹروورسی میں انوالو ہو گئی ہے۔ آپ نے شروع میں انٹرسٹنگ بات کی تھی کہ اگر ہائی کورٹ چھوڑ دیتی ہے تو وہ بھی ایک آرگومنٹ بن جائے گا کہ دیکھیں ایک طرف وہ ریاستی اداروں پہ ان کے لوگ حملے کر رہے ہیں، دوسری طرف عدالتیں ان کو سہولت دے رہے ہیں، وہ لفظ لاڈلا جو چل رہا ہے۔ لیکن اگر عدالت آج ان کو چھوڑ بھی دیتی تو یہ جو ایک کلیش بن رہا ہے یہ بھی تو اوائڈ ہو جائے گا نا۔ دیکھو میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں میرے پیارے بھائی، میں تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے سوالات جو آپ کر رہے ہو گزشتہ ایک مہینے سے مسلسل ہم تینوں شرکا آپ کے یہی سوال، اور ہمیشہ ہر ہفتے ہم یہی کہتے رہے کہ یار ہم 1 ناچ اپ جا رہے ہیں، اب بہتری کی طرف نہیں بلکہ انتشار اور رفتاری کی طرف، کہ جب قابل اعتبار ادارے نہ رہیں تو پھر نیکڈ پار کی بات آ جاتی ہے کہ صرف اور صرف جس کے بعد ڈنڈا ہے وہی ہوگا۔ اس وقت ایک اور چیز پر آپ کا دھیان نہیں جا رہا، یہ جو القادر ٹرسٹ ہے اس میں زمین جو ہے یہ صرف عمران خان صاحب کے نام نہیں ہے، اس کے ٹرسٹی میں اہلیہ بھی شامل ہیں۔ فرض کیا آج شام انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، جب تک وہ روبکار چلتی ہے وہ آتے ہیں، اس وقت تک جا کے اب یہ بات تو ہوگی نا، ریڈ لائن تو کراس ہو گئی، they can very well arrest مسز عمران۔ بالکل یہ نہیں اب اس کیا نہیں، ایک بات تو بنے گی نا۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ صاحب انہیں یہ بنانے میں اپنا بیانیہ یہ آسانی ہوگی کہ جی آپ تو خود کہتے رہے ہیں کہ اگر آپ پر کرپشن کے یا فیورز دینے کے یا اپنے آفس کو ابیوز کرنے کے الزامات ہیں تو فیصلہ کریں نیب میں جا کے۔ آپ تو تالیاں بجواتے رہے ہیں کہ میں اے سی اتار لوں گا وغیرہ 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 وغیرہ۔ اس طرح آئیڈیا یہ ہے کہ پہلے یہ ٹرائی کیا جائے کہ خان صاحب بریک ہو۔ دیکھا ہے کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا گزشتہ 10-12 دنوں سے خان صاحب کا جو صحافیوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے اس میں بہت عرصے کے بعد وہ سٹریس دیتے ہیں آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ جا کے کہ میں نے بشرا بی بی سے زیادہ، وہ تو 6 مہینے سے گھر سے ہی نہیں نکلتی، رات کا کھانا نہیں کھاتی، تو ان کی گرفتاری کے بعد ان کا کیا رویہ ہوگا۔ یہ بہت زیادہ وار گیمنگ ہو رہی ہے، نرو بریکنگ ہو رہی ہے۔ میرا اور آپ کا تو دماغ اس لیے جو ہے وہ بالکل اڑ رہا ہے کہ ہم نے بہت تماشے دیکھے ہیں اس ملک میں۔ دیکھو بات یہ ہے میرے پیارے بھائی، ذرا یہ سوچو کہ ہمارے ملک میں ایک پہلا پاپولر لیڈر تھا ذوالفقار علی بھٹو، وہ پھانسی لگے، اس کی وجہ سے ایک لمبی داستان پیدا ہوئی۔ دوسری طرف آپ پسند کرو یا نہ کرو جیسے تیسے نواز شریف صاحب 3 بار رہے وزیر اعظم، اسی طرح آپ پسند کریں یا نہ کریں عمران خان صاحب، عوام بھی ان کے ساتھ مدد کی ہوگی، سہولت کی ہوگی، سب کچھ ہوا ہوگا۔ اگر یہ تینوں بڑی جماعتیں ایک بیڈ بلڈ کے ساتھ ایک ادارے کے ساتھ رہیں تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟
ये भी तो सोचो जरा। इस मौके पर लीडरशिप की बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसे बेनजीर मोहतरमा 1986 में आई थी, कंटोनमेंट से गुजरी थी, एक पत्ता भी नहीं, एक गमला भी नहीं टूटा था, और वहां पे कुछ लोगों ने बल्कि अमरीकी झंडे को जलाने को उन्होंने फौरन रोका था। उसी इस वक्त मैं देख रहा हूं कि तहरीक इंसाफ में कोई ऐसी क़यादत नजर नहीं आ रही जो इस तरह के वाक़यात को कहे कि जनाब हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा झगड़ा इनसे है, ये शहबाज और उनसे फला 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 फला, यू नो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो गैर सियासी इदारे होते हैं ना, वो ये समझते हैं यार क्योस बढ़ रहा है ना, तो हम कंट्रोल कर लेंगे, हम समझा देंगे। जो आप बार बार सवाल कर रहे हो डी एस्केलेशन की मेरी दानिश में कोई गुंजाइश नहीं, मामलात और बिगड़ेंगे। तो और तो फिर जमहूरी बात खत्म हो गई। अच्छा, तो अभी भी तो हाइब्रिड ही था ना, थोड़ा बहुत, आधा तीतर आधा बटेर में से कोई एक हो जाएगा। आधा भट्टी साहब या ये तो पूरा बताएं, बटेर होगा या पूरा तीतर पूरा होगा। बटेर अभी भट्टी साहब निकाल लेंगे।